اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں دنوں میں سب سے بڑا دن کون سا ہے جمعے کے علاوہ، جو جمعے سے بھی بڑا ہے؟ دن پوچھ رہا ہوں میں۔ راتوں میں سب سے بڑی رات ہے شب قدر، اور دنوں میں سب سے بڑا دن ہے غدیر۔ اس سے بڑا دن ہے کوئی؟ غدیر سے بڑا کوئی؟ اسی لیے غدیر کی تیاریاں ابھی سے کیجئے۔ غدیر اپنے تک محدود نہ رکھیے، غدیر لوگوں تک پہنچائیے جو رسول کی وصیت ہے اور رسول کی سیاست ہے، ورنہ 3 دن تک کوئی تک نہیں بنتا کہ صحابہ کو روکا جائے جلتی ہوئی دھوپ میں۔ یہ روکنے کا مقصد یہی ہے کہ چاہے مخالفت میں غدیر پہنچاؤ چاہے موافقت میں پہنچاؤ، مگر پہنچاؤ۔ آج کل ہم اور مولوی اور علماء زیادہ پکڑے جائیں گے، خدا کی قسم ہماری ذمہ داری آپ سے تھوڑی سی کچھ زیادہ ہے تھوڑی سی بس، کبھی آپ ساری ہم پہ ہی ڈال دیں، ہے تھوڑی سی بس آپ سے زیادہ ہے ہماری ذمہ داری کہ ہمارے اوپر واجب ہے غدیر کی معرفت کرانا، غدیر کی پہچان کرانا۔ غدیر گزر جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ کیا کیا، تھوڑا سا امام باڑہ سجا لیا اور بریانی پکا لی، خود ہی کھا کے چلے گئے، کہنے لگے بڑی اچھی ہوئی۔ یہ مطلب ہی نہیں ہے غدیر کا۔ غدیر نسلوں تک پہنچاؤ، غدیر گھر گھر پہنچاؤ، ایسے پہنچاؤ۔ دیکھیے جب تہوار کوئی اس انداز سے منایا جاتا ہے تو وہ آپ کے گھر میں بھی آ جاتا ہے۔ ہمارے بچے دیوالی سے متاثر ہیں یا نہیں ہیں؟ بتائیے مجھے سوچ کے، متاثر ہیں دیوالی؟ پورے جتنے بھی ہیں سب متاثر ہیں دیوالی سے۔ میں برائی نہیں کر رہا ہوں اپنے ہندو بھائیوں کی، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ ہمارے ہندو بھائیوں نے اپنے اس دیوالی تہوار کو اتنے اچھے انداز میں بنایا کہ ان تک تو پہنچایا ہی جو مانتے تھے، مگر ان تک بھی پہنچا دیا جو نہیں مانتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے پروگرام۔ غدیر پہ بازار لگ رہے ہیں، اس میں دیوالی پر انہوں نے ریٹ سستا کر دیا۔ آپ کی فیملیاں خریدنے کے لیے جا رہی ہیں، دیوالی کے دن ہے سستا ملے گا، تو ایک طریقہ ہوا نا پہنچانے کا۔ انہوں نے اپنے اپنے گھر میں لائٹیں لگا دی اور اپنے گھر گھر کو چمکا دیا۔ چلنے والے نے پوچھا کیا ہے، ہر گھر سجا ہوا ہے، کہا دیوالی ہے۔ انہوں نے آپ کے گھر میں بھی مٹھائی کا تھوڑا سا ڈبہ پیک کر کے ہیپی دیوالی لکھ کے پہنچا دیا۔ تو آپ کے گھر دیوالی پہنچی نہ پہنچی؟ میں گیا زیارت کرنے کے بعد کربلا سے دبئی، جا کے دیکھتا ہوں دبئی کی پوری بلڈنگیں سجی ہیں۔ میں بھئی یہاں کیا؟ کہا دیوالی۔ میں نے کہا اس ملک میں بھی؟ انہوں نے اپنے تہوار کو اتنے اچھے طریقے سے پہنچایا کہ وہ گھر گھر میں پہنچا دیا انہوں نے، چاہے کوئی مانے چاہے نہ مانے۔ انصاف سے بتائیے کیا آپ نے غدیر اسی طرح گھر گھر پہنچائی؟ نہیں پہنچائی۔ ہماری آخری پہنچانے کی منزل ہوتی ہے اچھی سی 2-3 دیگیں اترواؤ، حلیم بنواؤ میرٹھ کی مشہور، اور خود ہی کھا کے چلے جاؤ۔ بڑی اچھی ہوئی، اس سال بڑی اچھی ہوئی۔ اور کیا اچھی ہوئی ہے؟ کچھ بھی اچھی نہیں ہوئی ہے۔ عادت ڈالو، عادت مثلا کیسے؟ امام رضا علیہ السلام بھی امام رضا علیہ السلام جب غدیر آتی تھی تو ایسے نہیں، روزے داروں کا الگ اہتمام کرتے تھے، بے روزہ لوگوں کا الگ احترام کرتے تھے، اور اس کے بعد جب چلنے لگتے تھے تو ہر ایک آدمی کو ایک انگوٹھی پہناتے تھے اور ہر آدمی کو نیا جوتا پہناتے تھے۔ جب پیروں کی طرف دیکھیں تو غدیر نظر آئے، جب ہاتھوں کی طرف دیکھیں جب غدیر۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ مثلاً میں آپ کو بتاؤں کیسے پہنچا سکتے ہیں آپ۔ جتنے بھی لوگ ہیں ابھی سے اگر پیسہ اتنا نہیں ہے اکٹھا کرنا شروع کر دیں کہ بھائی پورے میرٹھ میں اور پورے جہاں جہاں کے بھی ہم ہیں، یہی نہیں خالی
ہم اپنے گھروں کو یہ جو جلنے والی لائٹیں ہوتی ہیں کبھی بجھتی کبھی جلتی انہی کو لگائیں گے مثلا، اور جس غریب پہ نہیں ہوگا اس غریب کے گھر پہ ہم لگائیں گے جا کے۔ دیکھتا ہوں کیسے غدیر نہیں پہنچتی۔ جب ہر آدمی سجائے گا تو چلنے والا پوچھے گا بھائی ہو کیا رہا ہے، کہ بھائی غدیر ہے، تو چاہے اسے معنی غدیر نہ پتا ہو لفظ غدیر یاد کرا دو، جب لفظ تک آ جائے گا تو معنی تک خود ہی پہنچے گا، چونکہ آدمی کو کوشش ہوتی ہے کہ میں پہچانوں جو نہیں جانتا۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہے جو بیچنے والے ہیں، جو تجارت کرتے ہیں کپڑے کی، تو 10-5 روپے میں کچھ نہیں ہوتا، جب بیچیے تھوڑا سا ریٹ کم کر دیجئے، کہا میں اس لیے ریٹ کم کر رہا ہوں کہ غدیر ہے۔ اب یہ ڈاکٹر بیٹھے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے مثلا یہ 2000 روپے لیتے ایک مریض سے، تو ان دنوں میں یہ 500 لے لیں کہ بھائی دوا تو اتنے کی ہے لیکن ہمارے اسلام کا بہت بڑا دن ہے، جو سرجن ہے وہ آپریشن فری میں کر دیں، جو دکاندار ہے وہ کچھ مال فری میں دے دیں، سمجھ رہے؟ اسی طرح روایت میں مثلا اس طرح نیا کپڑا پہنیے، ایسا میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں آپ کے درمیان، کہیں روایت مجھے دکھا دیجئے اسلام نے پاک پہننے کو تو کہا ہے، مگر یہ پہلا دن ہے غدیر کا کہ جس دن کہا گیا نیا پہنیے، اس لیے کہ اس میں نیا نہ پہنا تو زندگی میں نیا ملنے والا، تو نیا پہنیے، ابھی سے تیار کریے، سمجھ رہے؟ اچھے سے اچھا سوٹ پہنیے، اپنی بیوی کو پورے سال میں سب سے قیمتی شاپنگ غدیر کے دن کرائیے، اپنے بچوں کو سب سے قیمتی شاپنگ غدیر کے دن کرائیے، تاکہ پورے سال غدیر کا ذائقہ باقی رہے۔ صلوات بھیجے محمد اور علیہ۔ یہ پہنچانے کے طریقے ہیں۔ اپنے پڑوس میں، اپنے ہندو بھائیوں میں، سنی بھائیوں میں تھوڑے سے بالوشاہی کے ڈبے بنوا کے اس پہ ہیپی غدیر لکھ کے بٹوا دیجئے، وہ کون سا مشکل کام ہے بھائی؟ مطلب یہ نہیں کر سکتے آپ؟ یا یہی کریں گے 4 دیگے بریانی کی اتار کے امام باڑے میں خود ہی کھا کے چلے جائیں؟ غدیر ہو بڑی اچھی ہو، کچھ اچھی نہیں ہے۔ غدیر گھروں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، غدیر گھر گھر پہنچانے کے لیے ہے۔ رسول کا مقصد یہی ہے بھائی۔ مجرم ہیں وہ علماء جو غدیر نہیں پہنچا پاتے ہیں۔ مجھے آپ انصاف سے بتائیے اور سوچئے، میں اسی لیے میرا ایک بھائی بھی بیٹھا ہے جو بہت بڑا مجھ سے بھی اچھا خطیب ہے اور بہترین خطابت کرتا ہے، تو میری گزارش ہے ان لوگوں سے، علماء سے، بڑا چھوٹا بھائی گزارش ہی کر سکتا ہے، گزارش ہے کہ اس پہ ابھی سے کام کریے، وقت کے وقت کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہم غدیر کو نسلوں تک پہنچانے کی ذمہ داری لیں ہر آدمی، کہ ہمیں اسے الگ انداز میں الگ طریقے سے پوری دنیا تک پہنچانا ہے۔ مجھے بتائیے محرم آپ نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اگر آپ کہو یہ ہمارے بس کا نہیں ہے تو تم نے محرم کیسے پہنچایا؟ آج یہودی سے پوچھ لو محرم بتا دے گا، عیسائی سے پوچھ لو محرم بتا دے گا، اسی طریقے سے آپ پوچھئے جا کے ہندو بھائیوں سے محرم، آپ کو بتانے کی ضرورت پڑی، اب خود ہی پوچھ لیتا ہے تعزیے کم ہے۔ اس کا مطلب ہے تم نے محرم پہ تو کام کیا مگر غدیر پہ کام نہیں کیا آپ نے۔ اگر آپ میں پہنچانے کی طاقت نہ ہوتی تو محرم کیسے پہنچا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں پہنچانے کی طاقت ہے، اما جس چیز کی وجہ سے محرم ہوا وہ چیز پہنچاؤ۔ یہ پورا محرم تھوڑا ہی ہوتا اگر غدیر نہ ہوتی۔ غدیر کی دشمنی میں محرم ہوا، بھائی امام حسین قتل کیے گئے غدیر کی دشمنی میں، اگر غدیر کے وارث حسین نہ ہوتے تو حسین کو کوئی قتل نہ کرتا۔